اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب محترم وائس چانسلر صاحب, our distinguished guests from Japan, I am sorry I don't know the names, but we are very grateful to you for your assistance to our NGOs and our community. I'll mainly be speaking in Urdu because it's easier for me also and it's easier for the others to understand. جاوید صاحب نے بڑی اچھی بریفنگ دی اور میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑے سے اپنے ایکسپیرینس کی وجہ سے شاید میں آپ کو کچھ بتا سکتا, لیکن میں جب یہاں آیا آپ لوگوں کو سنا تو میں سمجھتا ہوں کہ آج کی اس نشست میں نے بہت کچھ آپ لوگوں سے سیکھا. اٹ از اے لرننگ پروسیس فار می. یہاں پہ ہم خوش قسمت ہیں کہ ہمارے درمیان وائس چانسلر صاحب بیٹھے ہیں اور ہی ہیز بین ویری کائنڈ کہ آج کی یہ نشست میں انہوں نے ٹائم بھی دیا اور موقع بھی فراہم کیا آپ لوگوں کو اکٹھا ہونے کا. یہ میرے بہت پرانی ایک تجویز تھی اور میں نے وی سی صاحب سے یہ بات بھی کی تھی کہ یونیورسٹی از اے پلیس آف لرننگ. اٹ از ناٹ اونلی کلاسز دیٹ آر ٹو بی کنڈکٹیڈ. یونیورسٹی ایک سیکھنے کا ادارہ ہے, ریسرچ اورینٹڈ ایجوکیشن ہوتی ہے اور یہ محدود نہیں ہے صرف یونیورسٹی تک اور یونیورسٹی کی کلاسز تک. میں بہت دنیا پھری ہے, مختلف ممالک میں نے یونیورسٹیز دیکھی ہیں, انسٹیٹیوشنز دیکھی ہیں, اور میں خود بھی یہاں پہ بھی پرائمری اسکول میں پڑھا ہوں, لیکن اس کے بعد میں لارنس کالج گھوڑا گالی پڑھا ہوں. اور مجھے اللہ نے موقع دیا ایز گورنمنٹ ڈیلیگیٹ کہ میں مختلف ممالک میں جاتا رہا, اور پھر میرا تھوڑا بہت واسطہ اپنے صوبے کی ترقی سے بھی رہا. میری پہلی جو اپوائنٹمنٹ ہوئی تو میں منسٹر فار پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ تھا اس صوبے کا, ساتھ اس کا سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ بھی تھا اور پاپولیشن ویلفیئر ڈپارٹمنٹ بھی تھا. ترقی ایک کوآرڈینیٹڈ ایفرٹ ہے جس میں بیسک جو ترقی کا راز مضمر ہے وہ ہے ایجوکیشن. اور ہم نے بڑا, جب ہم نئے گئے تو ہمیں چانس ملا ریپرزنٹیشن کا, تو ہم نے اس پہ بڑا فوکس کیا اور ہم نے پرائمری سیکٹر کو بڑا فروغ دیا. یو ایس ایڈ کے ساتھ مل کے ہم نے پرائمری سیکٹر میں بے-تحاشا اسکول بنوائے اپنے صوبے میں, اور ان کی جنراسٹی تھی. ہمیں ایک دفعہ انہوں نے کوئی 13,000 اسکول ایک سال میں دیے, پرائمری اسکولس. اگر پرائمری اسکولس کی تعداد کم ہو, پرائمری اسکولز آر دا فیڈر اسکولس جو فیڈ کرتے ہیں, اور پھر آگے آپ کے مڈل اسکول بنتے ہیں, پھر ہائی اسکول بنتے ہیں. تو جب پرائمری لیول پہ ایجوکیشن نیچے ہو تو پھر اس سے آگے ایجوکیشن بڑھ نہیں سکتی. تو وی اسٹریسڈ اپون دس تھنگ کہ ہم پرائمری سیکٹر کو لفٹ کریں اور اس کے بعد ہم ہائر ایجوکیشن کی طرف جائیں. تو اس میں میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں کہ ہمیں انہوں نے 12-13,000 اسکول دیے, تو میں نے انہیں کہا, ہماری ان کے ساتھ میٹنگ تھی, وائس چانسلر صاحب کے دوست افتخار محمد ایجوکیشن منسٹر تھے, اس میں فائنانس سیکرٹری بھی تھے, فائنانس منسٹر بھی تھے, آئی واز پریزائڈنگ. تو میں نے کہا ہم 8,000 اسکول بنائیں گے. وہ دے اسٹارٹڈ لکنگ ایٹ می کہ ہم 13,000 اسکول دے رہے ہیں, یہ 8,000 اسکول کہہ رہے ہیں منسٹر.
تو پھر میں نے انہیں ایکسپلین کیا کہ ہم یہ بیسک فالیز ہیں، یہ فالٹس ہیں ہماری پالیسی میں، اچھے برے جیسے بھی ہیں، ہم نے بہت ساری کنسٹرکشن کر دی، بلڈنگز ہم نے کھڑی کر دی. اور میں کنزیکٹیولی چار بار میں اسمبلی میں رہا تھا، تو آئی ہیڈ دا ٹائم. میں نے انہیں بتایا کہ اب ہمیں ان اسکولوں کو آباد کرنا ہے. ہاؤ کین یو ایکسپیکٹ کہ بفا سے ایک خاتون ٹیچر بھرتی ہو بکی میں، منڈاگوچھا میں، جچھا میں، میں تو ہر جگہ کا واقف ہوں. تو وہ یہی اٹ از یہ آل اراؤنڈ دا پروونس، یہی بات. وہ بھرتی ہو، اس کے ادھر رہنے کی جگہ ہی نہیں، اس کو اس کی تنخواہ، اس کا کرایہ بھی پورا نہیں کر سکتی. تو ہاؤ کین یو ایکسپیکٹ کہ وہ جا کے وہ وہاں پہ پڑھائی، وہاں پہ پراکسی ہوگی، وہاں کی کوئی مڈل پاس لڑکی ہوگی، وہ اسے آدھی تنخواہ دے دے گی اور وہ وہاں پڑھانا شروع کر دے گی. حالانکہ ہماری ٹیچرز ٹرینڈ ہوتی ہیں، انہیں ٹریننگ دی جاتی ہے، وہ کچھ ٹائم ٹریننگ پہ سرو کرتی ہیں. پھر اسی طرح جب وہاں پہ رہنے کی جگہ نہیں، اگر کوئی ہم زور بھی کریں گے، بیکاز وی آر ہارش پیپل، ہم کہیں گے نہیں یہ ہوگا، فیسیلیٹیٹ نہیں کریں گے، گورنمنٹ کچھ دے گی نہیں، کچھ ایکسٹرا اس کے لیے نہیں ہوگا، تو کہے گی نہیں آپ نے جانا ہے وہاں پہ بایو میٹرک سسٹم ہوگا. بھائی کیسے؟ اٹ از ان ہیومن، کیسے ہوگا؟ اٹ از ہیومنلی ناٹ پاسبل فار دیم ٹو گو اینڈ ٹیچ. تو آپ نے جب اسکولز بنا لیے تو ہیو اے کرٹسی آف ہیونگ اے کوارٹر فار دا ٹیچر. ٹیچر کے لیے کوارٹر بنائے ساتھ، ٹیچرز کے لیے انوائرمنٹ امپروو کریں. اگر آپ ایجوکیشن پہ اسٹریس کرتے، اتنے آپ پیسے خرچ کرتے ہیں، تو تھوڑے اور پیسے خرچ کر لیں. تو یہ بنیادی انہیرنٹ فالیز ہیں پالیسی میکنگ میں. اور وہ کیوں ہیں؟ وہ کیوں ہیں کہ یہاں پہ یہ کہتے ہیں نا کہ کلونیل سسٹم، سب بلیم کرتے ہیں کلونیل سسٹم کو. انڈیا یہ کلونیل سسٹم نہیں تھا. انڈیا جب مغلوں کے نیچے تھا، جب سلطانوں کے نیچے تھا، انڈیا جب سے وہ ایک انڈیا کا پرانا نظام ہے، اٹس اے ویری اولڈ امپائر. اس کا ایک سسٹم تھا، اور اس کا کیا سسٹم تھا جو ہم نے پڑھا نہیں. ہم نے آکسفورڈ میں کی کتاب تو پڑھ لی، میکاویلی کی کتاب تو پڑھ لی، ہم نے کلائیو تو پڑھ لیا. ہم نے تو جتنے آتھرس تھے کتابوں کے، اور جو ہم سے ریلیٹڈ نہیں تھے، وہ تو ہم نے پڑھ لیے. ڈڈ وی ایور ریڈ آور اون ہسٹری؟ ہم نے اپنی ہسٹری پڑھی ہے. ہم نے تو اس کی جہانگیری پڑھی ہے، ہم نے تو اس کی بابری پڑھی ہے، ہم نے کیا آئین اکبری پڑھی ہے. تو ہم کیا کلونیل سسٹم؟ یہ سسٹم انڈیا کا انڈیجنس سسٹم تھا. یہ ڈی سی جو تھا وہ ذیلدار تھا، ڈی پی او کوتوال تھا، جج جو ہے ہمارا سیشن جج وہ قاضی تھا. اسے ان دا ڈیو کورس آف ٹائم ہر سلطان نے، ہر بادشاہ نے اسے امپروو کیا. اور پھر جب انگریز آئے تو انہوں نے اپنی انوائرمنٹ کے مطابق اپنے لحاظ سے اس کو فکس کیا اپنے لیے فائدے کے لیے. تو یہ ہمارے انڈیجنس سسٹم ہے. ایجوکیشن اس وقت بھی تھی، ایل بیرونی اس وقت پیدا ہوا، علامہ اقبال سے بڑا کون سا اسکالر تھا. اسی طرح اور مختلف اسکالرز تھے. اور ہماری سوسائٹی ایسی بھی نہیں تھی کہ جس طرح ہم نے اب بنا لی. وہاں پہ اب آپ
فیمیل ایجوکیشن پہ ہم سٹریس کر رہے ہیں. دیٹ از ناٹ این ایشو. ہمارا مذہب کہتا ہے اٹ از ناٹ این ایشو. ہمیں کہتا ہے چین جانا پڑے اگر آپ کو تعلیم حاصل کرنے کے لیے تو آپ جائیں. اور چین جانا تو اس وقت موت تھا. آپ ہمالائز کو کراس کرتے تھے. آپ اگر 100 آدمی جاتا تھا تو 20 آدمی پہنچتے تھے, باقی راستے پہ مر جاتے تھے. تو اٹ از مینٹ کہ اتنا بڑا فرض ہے علم حاصل کرنا کہ جتنا کچھ اور نہیں ہے کہ موت قبول کرو لیکن علم حاصل کرو. تو ہمارا یہ ایشو نہیں ہے, ہم نے بنا لیا. اور بنایا کب ہے؟ اب بنا لیا. ہماری اپنی فیملی میں, ہم ایک کنزرویٹو فیملی سے, ہماری بچیاں گاڑی میں بھی بیٹھتی تھی تو گاڑی کی سائڈز پہ بھی پردے لگا کرتے تھے. وہ اندر پردوں کے اندر بھی برقع پہنا ہوتا تھا. لیکن ان دا ڈیو کورس آف ٹائم یہ ساری چیزیں چینج ہو گئی. ہم نے اپنی بچیوں کو پڑھایا, ہمیں تو کسی نے نہیں روکا اور نہ کوئی روک سکتا ہے. صرف بات یہ ہے کہ جس طرح پرنسپل صاحبہ نے کہا کہ ہمیں بچوں کے حساب سے بھی چلنا چاہیے. وی شوڈ گو along with the tide. ہم ٹائٹ کے ساتھ نہیں چلتے تو ہم نقصان اٹھا رہے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بیسک انہیرنٹ, اب یہ بچی ہاجرہ ہی نام ہے نا آپ کا بیٹی, میں بڑا امپریس ہوا. میں کہتا ہوں کہ کاش کہ ویسے بھی میری بچی ہے لیکن کاش کہ میری بھی اتنی قابل کوئی بچی ہوتی جتنی ہاجرہ ہے. آئی ایم ریئلی امپریسڈ. میں نے اس کو سنا اور میں ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا کہ اتنا کچھ نالج کی یہاں پہ تقسیم ہوگی. بجائے ہمیں آپ کو سکھانے کے ود آل دس ایکسپیرئنس اینڈ بیک گراؤنڈ, ہم خود سمجھتے ہیں کہ آپ سے ہم نے کچھ سیکھا. اور آج میں اس پہ وائس چانسلر صاحب سے بھی یہ ریکویسٹ کروں گا. میں نے انہیں کہا تھا کہ وائس چانسلر صاحب سے پہلے مجھے موقع دیں کیونکہ میری کچھ ریکویسٹ ہے ان سے. میں وائس چانسلر صاحب سے یہ کہوں گا, ہی ہیز امپرووڈ دا یونیورسٹی, ہی ہیز چینج دا انوائرمنٹ آف دا یونیورسٹی. اور میں جب پہلی دفعہ انہیں ملا, میں بہت سارے وائس چانسلرز کو ملا بھی ہوں, میرا وہاں بھی رہا ہے, میں ایجوکیشن منسٹر بھی رہا ہوں, لیکن آئی ہیو سین ہم اے ویری وائز اینڈ اے ویری نائس مین, اے جینٹل مین. تو میں یہاں پہ یہ کہوں گا کہ انہوں نے تھوڑا انیشیٹو لینا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یونیورسٹیز آر autonomous bodies. Throughout the world, the government has nothing to do with the university administration. The university کے معاملات کو دیکھنے میں گورنمنٹ کا کچھ نہیں ہوتا. It has a senate, it has a syndicate. It is independent in its decisions. اور ان سے زیادہ بہتر یونیورسٹی کے ماحول کو کوئی نہیں سمجھ سکتا. ہم جب پشاور یونیورسٹی میں تھے اس وقت خان عبدالولی خان وائس چانسلر تھے, تو یونیورسٹی میں کوئی وزیر بھی داخل نہیں ہو سکتا تھا. ہم خود وزیر رہے, میں 5 دفعہ وزیر رہا, ہم بھی نہیں داخل ہو سکتے تھے یونیورسٹی ایکسیپٹ ود دا پرمیشن آف دا وائس چانسلر. وائس چانسلر ایک بہت بڑی پوزیشن تھی اور ہونی چاہیے بھی ہے, بیکاز اٹس اے اسکالری اپوائنٹمنٹ. اور یونیورسٹی از اے سیٹ آف لرننگ, اور وہ سیٹ آف لرننگ صرف یونیورسٹی ایک محدود دائرے کے اندر نہیں ہے. اب ڈسٹرکٹ مانسرا میں یونیورسٹی ہے تو اٹ از اے سیٹ آف لرننگ فار دا ہول آف دا پاپولیشن آف دا ڈسٹرکٹ. یہ سکولز ان کے حوالے کرنے چاہیے, یہ کالجز ان کے حوالے کرنے چاہیے. پالیسی میکنگ میں یونیورسٹی کا ہاتھ ہونا چاہیے. پالیسی میکنگ ان کنسلٹیشن ود دا یونیورسٹیز ہونی چاہیے. سارے وائس چانسلرز کو کنسلٹ کرنا چاہیے. اور یہ پہلے ہوتا تھا, یہ پہلے ہوتا تھا, اور جب یہ ہوتا تھا تو ہمارا
لیول آگے جا رہا تھا. آج جو میں نے آپ کے اعداد و شمار جو دیکھے ان میں آپ نے کہا اٹ ہیز کم فرام 70% to 67%. کیوں؟ اٹ از ڈکریزنگ, گوئنگ ڈاؤن. کیونکہ کوئی ایسا ادارہ نہیں ہے. اب آپ باہر چلے جائیں, سروسز آف دا ایکس ریٹائرڈ آفیسرز آر آلسو یوٹیلائزڈ. یہ اب پرنسپل صاحبہ بیٹھی ہیں, ان کو میں نے سنا, اگر میرے اختیار میں ہوتا تو میں نے پالیسی میکنگ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی میں بٹھاتا. کیوں بٹھاتا؟ کیونکہ شی انڈرسٹینڈس کہ مانسہرہ میں ایجوکیشن کا انوائرمنٹ کیا ہے. اب ایک چارسدہ کا جو سوات کا یا مانسہرے کا سوات میں آدمی جو ہے اس کے ماحول کو پوری طرح نہیں سمجھ سکتا. پرابلم سارٹ آؤٹ کریں. ہم لوگ آ کے بھی یہاں پہ کچھ سیکھیں. آپ کے پروفیسرز ہیں, آپ کے ڈپارٹمنٹس ہیں. اب یہ ہم بات کرتے ہیں فلڈنگ کی, ہم بات کرتے ہیں اور چیزوں کی. اب آپ کا جغرافیہ کا یہاں ڈپارٹمنٹ ہے, ہم الیکٹ ہوتے ہیں یہاں سے, ہمیں لوگ ووٹ دیتے ہیں, کہتے ہیں یہ بڑے تیس مار خان ثابت ہوں گے آگے, کیونکہ یہ بڑے لائق فائق اور ممبر, پھر ساتھ گارڈز, اور پھر ہماری واسکٹیں اور ہماری متبری, اور ہمیں آتا ٹکا بھی نہیں ہے, ہمیں آئیڈیا ہی کسی چیز کا نہیں ہے, ہمیں سمجھ ہی کسی چیز کی نہیں ہے. ہم نے جغرافیہ پڑھا ہوگا تو ہم فلڈنگ کو سمجھیں گے, کرسٹ آف دا ارتھ کو سمجھیں گے, ماؤنٹینس ایریاز کو سمجھیں گے, لینڈ ٹینر کو سمجھیں گے. ہمیں کیا پتا کہ او جی بس دریا آ گیا تو رڑ گیا, یہی کہتے ہیں. ڈو وی نو دا ریزنس؟ ڈو وی نو دا ایجنٹس آف چینج؟ کہ اوس کا ایک قطرہ بھی جو ہے وہ کرسٹ آف دا ارتھ پہ چینج لاتا ہے. یہ ریپڈ فلوئنگ واٹر جو ہے دیٹ کاروز آؤٹ دا ارتھ, کرسٹ پہ چینجز لاتا ہے. ڈو وی نو اینی تھنگ اباؤٹ ہسٹری؟ ہم تو یہی کہتے ہیں وہ انگریز آ سجی, مغل آ سجی. ہم کوئی انلائٹنڈ ممبر آگے نہیں بھیج سکتے, ہمیں چوائس ہی ہمارے پاس نہیں ہے. ہم جب الیکشنز میں جاتے ہیں, ہم ڈیموکریسی ہیں, ہم الیکشن میں جاتے ہیں تو ہم الیکشن میں جو ہمارے پاس چوائس ہوتی ہے اسی کو ووٹ دیتے ہیں. اور وہ کس بنیاد پہ دیتے ہیں کہ وی دا پیپل گیٹ, ہمیں وہ کر دیا جاتا ہے, ڈی ایجوکیٹ کر دیا جاتا ہے. ہمیں سمجھ ہی نہیں ہے کہ ہمیں کس کو ووٹ دینا ہے. آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ مائی سیلف, میں بات کروں جنرلی اوور آل ان پاکستان, کہ ہمیں یہ سینس ہی نہیں ہے کہ ہو از گوئنگ ٹو بی بیٹر فار اس. اور پھر وہ جب آگے جاتا ہے تو دیر از اے ڈائلما. وہ جب آگے جاتا ہے تو اسے کچھ نہیں پتہ ہوتا, اسے وہاں سے کھمبا نالی ٹوٹی پکڑا دیتے ہیں, وہ کہتے ہیں دس از دا اینڈ آف دا ورلڈ, ہمارا کام ہی نہیں. حالانکہ دیر از پالیسی میکنگ, دیر از لیجسلیشن, اکانومی, فارن پالیسی, آپ کو یہ چیزیں آپ کا کام ہے. ایجوکیشن پالیسی, آپ کی جو انڈیپینڈنٹ کارپوریشنز ہیں ان کو دیکھنا. تو ہمیں تو یہی لگتا ہے کہ جی ہم ممبر بن گئے ہیں تو ہم وائس چانسلر صاحب کے پاس جائیں گے, 4 کلاس 4 ہم بھرتی کرا دیں اینڈ دیٹ. اور یونیورسٹی کا کچھ ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے ہمیں نہیں پتہ. یہ اٹ از اے سیٹ آف لرننگ, یا ہم سمجھتے ہیں ادارہ ہے جو امپلائمنٹ ایکسچینج ہے, یہاں پہ ہم جابس کے لیے جائیں. تو میں یہ گزارشات اس لیے کر رہا تھا کہ ہماری بنیاد ہی جب ٹھیک نہیں ہوگی, ہماری پرائمری ایجوکیشن ٹھیک نہیں ہوگی, ہماری سیکنڈری ایجوکیشن ٹھیک نہیں ہوگی, ہمارے گھر کی خواتین جو ہیں ان کی ایجوکیشن نہیں ہوگی.